السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ موسم خراب ہے اس لیے گلا خراب تھا، اس لیے حاضر نہیں ہو سکی چند دن۔ اچھا جناب جی، آج کا ولاگ ہے۔ یوزولی ایک دن ستارہ یاسین شاپنگ کرتی ہیں، پھر دوسرے دن دوبارہ ولاگ بنتا ہے کہ جی وہ شاپنگ غلط ہو گئی، چیزیں واپس چھوٹی بڑی ہو گئی واپس کرنے جاتی۔ یہی حال ہوا اپنے مصطفیٰ کو شوز پسند نہیں ہے، امی کو کلر پسند نہیں ہے، ان کو بھی کلر پسند نہیں ہے، پھر چلے دوسرے دن اور وہاں جا کے بھی شوز چینج کر کے ایک اور ولاگ بن گیا۔ البتہ وہ جو لپسٹک کر لی تھی نا، اس کا کلر مجھے بڑا اچھا لگا۔ کلر تو نہیں، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کل رات کو خریدی تھی اور آج تک ان کے ہاتھ میں لگی ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ بڑا کلر جو ہے نا ان کے بڑے پکے ہیں۔ وہ تو پھر ہمیں بھی خریدنا چاہیے، ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اور خاص کر لیڈیز پہ جو ورک کرتی ہیں باہر، ان کو لپسٹک لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو بڑی اچھی ہے برانڈ کی، ہم بھی لیں گے۔ پھر بات کر لیتے ہیں آج کل امی جی پنجاب جا رہی ہیں، مجبوری میں جا رہی ہیں، چچا وہاں جا کے بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ اب ستارہ نے کھل کے کہا کہ امی کو سردی لگ جاتی ہے گھٹنے میں، تو وہاں بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں امی جی کی یہ مسئلہ صرف سلمیٰ کے گھر کا نہیں تھا جسے اتنا ایشو بنایا گیا، مارا پیٹا گیا، یہ امی کے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا۔ اور سردیوں میں گاؤں میں کیا جو عام یوزول عورتیں ہوتی ہیں اس عمر میں ان کو ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ڈسٹ میں آپ یہ دونوں میاں بیوی نہیں رہ سکتے، ان کی عادت نہیں ہے، پھر خواہ مخواہ بھیجنا کرنا چھوڑنا یہ صحیح بہتر نہیں ہوتا۔ اچھا آج کل وائس لیک ہو گئی، وہ اپنے دلبر کی بڑی ہو رہی ہے، اور ہمیشہ جس کی وائس لیک ہو جاتی ہے، جس کو کہنے کے لیے جواب نہیں ہوتا تو کہتے ہیں ہم نے تو ڈانا ڈالا تھا، ہم دیکھ رہے تھے دوسری پارٹی کو، یہ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود دلبر کی قسمت اچھی ہے کہ وہ نینا کی نسبت یہ بچا ہوا۔ نینا کا تو بہت برا حال ہوا، حالانکہ اتنا ہونا نہیں چاہیے تھا، اس نے کچھ ہی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جتنی بڑی بڑی باتیں تو دلبر کر رہا ہے۔ لیکن دلبر سے پھر بھی وہ کیونکہ وہ جھوٹا ہے سچا آ کے ستارہ یاسین کی فیور میں بول دیتا ہے، تو بس ستارہ یاسین کے سپورٹروں کو بس ایسا بندہ چاہیے جو پیچھے مکار ہو، آگے ستارہ یاسین کے بارے میں سچ بھی بول رہا ہو۔ کہتے یہی صحیح ہے، ہمیں اسی ہی کی ضرورت ہے، تو وہ پھر دلبر بچ رہا ہے، اور ساجد صاحب اس کے پیچھے پیچھے آ جاتے ہیں اس کو کلیریفیکیشن کرنے کے لیے، تو یہ بڑی بات ہے۔ اچھا جی، اگر فرض کریں گے کسی نے بھی وائس بھی کی، نجو نے کری، کسی نے ہے تو یہ دشمنی بہرحال بات یہ ہے کہ اب ایسی عورتوں کے ساتھ کون اٹھتے بیٹھے گا؟ اب یہ کھل گیا نا، اب تو لوگ نجمہ کو کے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے جہاں اس نے اپنی بیٹی کی شادی کری وہ لوگ اس پہ کیا اعتماد کریں گے۔ اس کاشف کی بچی کا تو حال ہی برا ہو جائے گا، عامر کی بیوی کا، کیونکہ ان کی تو ریکارڈنگ کرنے کی عادت ہے نا ویڈیو بنانے کے چکر میں، اور پھر وائس کو رکھ کے اپنی مرضی کا کام کرتے ہیں۔ تو نجمہ جی یہ تو پھر آپ اپنی بچیوں کے لیے مشکل پیدا کری۔ ضرورت سے زیادہ چلاک چناٹ ہونا بھی اچھا نہیں ہوتا، ہوشیار ہونا اچھا ہوتا ہے مگر ضرورت سے زیادہ نہیں ہوتا، جو کہ خوبی آپ میں ہے لوگوں کو کمزوریاں پکڑ کے اپنا مطلب نکالنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب کر لیتے ہیں ستارہ یاسین کے بارے میں۔ چاچو انور جو ہے نا وہ تو ان سے بلاگ بنتا نہیں ہے، مگر کہتے ہیں کہ میں ستارہ یاسین کی محبت میں بناتا ہوں۔ نہیں، آپ کو بھی ویو کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے آپ ستارہ یاسین کا نام لیتے ہو، ورنہ آپ بھی ایسے کھولو، یہ چیز نہیں ہے۔ آپ ستارہ یاسین کے لیے مشکلیں پیدا کرتے ہو۔ اور وقاص کو میں یہ کہوں گی، وقاص شادی بیٹا آپ کی ہے، یا آپ تو شادی کرنی نہیں ہے، کانٹینٹ آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کون ہوتے ہو کسی کے بہن بھائی کو روکنے والے، ماموں کو روکنے والے، کہ جی وہ اگر آ بھی گئے تو پھر میں اپنا آپشن وہ دوں گا، تو یہ نہیں ہوتا۔ گاؤں کی شادیوں میں کوئی بھی آئے جائے، آپ کو کیا ہے، آپ نے شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، آپ اپنی خیر کرو۔ باقی یہی ہے کہ سلمیٰ نے آنا نہیں ہے، بس سوشل لوگ چھوڑ دیتے ہیں کنٹروورسی کے لیے، اس میں اپنا دلبر پہلے نمبر پہ، دلبر ہی شروع کرتا ہے، اور نجو خود نہیں کرتی تو موبائل اپنے بیٹے کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے، وہ غلط ملت بنا کے لوگوں کا ذہن کو ادھر ادھر کر دیتا ہے۔ اب تو ہمیں سمجھ آنے لگ گئی ہے، بس گلا خراب تھا اس لیے ریئیکشن دینے سے مجبور تھے کہ آواز جو ہے نا کوئل کی جگہ پھٹے ڈھول کی طرح لگ رہی تھی، اور باقی سب ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آپ